ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں. حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار بے حد و حساب انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 19واں پارہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 اور 89 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے. اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے اس پورے جسم کے اندر ہمارے کچھ اعضاء اور جوارح وہ ہیں کہ جو ظاہر ہیں، اور ہمارے وہ اعضاء جو چھپے ہوئے ہیں.
وہ باطن ہیں، وہ چھپے ہوئے ہیں، اور ظاہری افعال اور ظاہری اعمال، ہمارے ہاتھ پاؤں کے عمل اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے جو باطنی اعضاء ہیں ان کے بھی عمل اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ اور گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے جو بھی اعمال اور جو بھی افعال جو ظاہری طور پر ہوتے ہیں، اچھے یا برے، وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے ہمارے دل کے عمل بڑے ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی۔ ایک عمل ظاہری ہے، ایک عمل باطنی ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ ہر رمضان کو سنتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ ایک مخفی عمل ہے۔ روزہ ایک مخفی عمل ہے، نہ وہ ہاتھ کا عمل ہے، نہ پاؤں کا عمل ہے، نہ آنکھ کا عمل ہے، نہ زبان کا عمل ہے، نہ کانوں کا عمل ہے، بلکہ وہ ایک مخفی عمل ہے، وہ دل کا عمل ہے۔ اور وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے وہ عمل کہ وہ عمل خراب ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں بھول کر پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لے، پانی بھی پی لے، اور بھول کر ایک مرتبہ بھی، دوسری مرتبہ بھی، تیسری زیادہ ہی بھوک لگی ہو، ابھی انسان بہت زیادہ کھانے کی اشتہا اور طلب ہوتی ہے، کوئی اگر روزے کی حالت میں 3 مرتبہ بھی، 4 دفعہ بھی اگر وہ کوئی چیز کھا لے پی لے، 50 دفعہ بھی اگر کوئی چیز کھا لے اور پی لے، لیکن بھول کر کے، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس جا کے پوچھے اس کا روزہ ہے یا نہیں، وہ سب سے پہلا سوال کرے گا جان بوجھ کے کھایا پیا یا بھول کر؟ وہ کہے گا بھول کر، تو کہے گا تمہارا روزہ ہے، حالانکہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ پیاس نام کی کوئی چیز نہیں، روزہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مخفی عمل ہے، چھپا ہوا عمل ہے، دل کا عمل ہے، عمل قلبی، وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت۔ بہت بڑا عمل، کتنا بڑا عمل، اللہ اکبر، اتنا بڑا عمل کہ اس عمل کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ شخص جس نے وصیت کی، نصیحت کی، اور اپنی وصیت پر اور نصیحت پر اس نے عمل بھی کروایا، عہد و پیمان لیا اپنی اولاد سے کہ جب مر جاؤں تو جلا دینا، جلانے کے بعد کوئلہ بنا دینا، کوئلہ بنانے کے بعد اسے پیس کر اسے راکھ بنا دینا، اور راکھ بنانے کے بعد آدھی راکھ سمندر کی موجوں میں ڈال دینا اور آدھی راکھ کا انتظار کرنا۔ جس دن تند و تیز ہواؤں کے جھکڑ چلیں تو ایسے ہی نہیں، پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچنا، اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر میری آدھی راکھ وہاں اڑا دینا۔ لئن قدر علی ربی، اس لیے کہ میرا رب اگر اس نے مجھ پر قدرت حاصل کر لی، اگر کر لی اللہ نے مجھ پر، میں چاہتا ہوں اللہ کی قدرت سے نکل جاؤں باہر۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا انکار تھا، یہ آخرت کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار تھا۔ دونوں کفری عمل ہیں، زبان سے اللہ کی قدرت کا انکار کرنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکار کرنا، لیکن اس کے دل کے اندر جو خشیت تھی، جو ڈر تھا، جو خوف تھا،
یہ ایک اتنا بڑا قلبی عمل ہے، دل کا عمل، کہ اللہ نے اس کی وصیت کے نفاذ کے فوراً بعد لمحوں سے بھی پہلے اللہ نے اس کے پورے وجود کی خاک کو جمع کر کے اس کو دوبارہ وجود عطا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے یہ سوال کر دیا کہ ما حملک علی ما فعلت، کیوں کیا تو نے ایسا؟ اور اس نے کہا مخافتک یا رب وانت اعلم۔ اور مجھے یہ جملہ اتنا پیارا لگتا ہے اس بندے کا، بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ اللہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں اپنے اس جواب میں آپ سے بھی ایک سوال کر رہا ہوں۔ کیا اس کا سوال تھا اللہ سے؟ مخافتک یا رب وانت اعلم، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا کہ کیوں کیا میں نے؟ یہ میرا سوال ہے، میرے جواب تو دے دیا کہ اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے، لیکن میرا بھی سوال ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ میں نے کیوں کیا ایسا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی قدرت سے انکار کیا، لیکن یہ انکار ظاہری طور پر تھا، اس خوف کے بڑھ جانے کی وجہ سے تھا۔ حقیقت میں اللہ کی قدرت سے انکار نہیں کیا۔ اور اس میں ایک مثال سے میں نے سمجھا دیا تھا کہ اگر 1 میٹر کے فاصلے پر ببر شیر کھڑا ہوا ہو، 1 میٹر کے فاصلے پر، آپ گئے ہوئے تھے افریقہ کے جنگلات میں سیر و تفریح کے لیے، اب جو کھڑے ہوئے باہر تو پتہ چلا کہ شیر بھاگتا ہوا قریب آ گیا، جب نگاہ پڑی، جب 1 میٹر کے فاصلے پر ببر شیر آپ کے بالکل قریب ہے، اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں؟ نہیں، آپ باوجود اس کے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا، دبوچ لیا جاؤں گا، میں اس کی دسترس سے نکل نہیں سکتا، لیکن پھر بھی بھاگتے ہیں 2 قدم ہی صحیح۔ یہ 2 قدم کا بھاگنا یہ بچنے کے لیے نہیں ہوتا، اسے یقین ہے مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک کوشش کرتا ہے، 2 قدم بھاگتا ہے، اس کی دسترس سے نکلنا چاہتا ہے۔ سمجھیے گا بات کو، وہ اس شیر کے حملے سے بچنا چاہتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کو یقین ہے کہ نہیں بچ سکتا۔ تو اس اللہ کے نیک بندے نے بھی اللہ کا خوف اتنا طاری کر دیا کہ اس اللہ کی قدرت کا انکار کر دیا، اللہ کی قدرت سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ بہرحال ایک دل کا عمل اور بھی ہے، وہ بھی بڑا عمل ہے، وہ ہے سچائی کا عمل۔ دل سے جو بندہ سچا ہو جائے، زبان کی سچائی کی بات نہیں کر رہا، میں دل کی سچائی کی بات کر رہا ہوں۔ زبان تو اکثر ظاہر یہ کرتی ہے، شو یہ کرتی ہے، قسمیں کھا کر بڑے بڑے الفاظ اور بڑے بڑے جملے اور بڑی بڑی قلابیں ملا کر کے وہ سچ کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، مانو، یقین کرو، لیکن دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ میں صرف زبان کی سچائی کی بات نہیں کر رہا، سچائی کی 3 شکلیں ہیں۔ نمبر 1 زبان کی سچائی، ایک ہے انسان کے دل کی سچائی، اور تیسری سچائی ہے اس کے عمل کی سچائی۔ اگر یہ تینوں سچائیاں آپس میں مل جائیں اور یہ تینوں صداقتیں آپس میں مل جائیں، زبان بھی سچ بولے، دل بھی سچ بولے، اور عملی رویہ بھی سچ بولے، اللہ کی قسم یہ دل کا عمل بھی اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی آپ نے سنی ہوگی۔ میں اس حدیث کو شروع کرنے سے قبل جو بچے آج ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان بچوں پر بڑی حیرت کرتا ہوں کہ یہ بڑے غور سے جمعہ سنتے ہیں، اور ان کی اس خوبی کی وجہ سے میں نے سلمان بھائی سے کہا کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی تحفہ ہونا چاہیے جمعے کے بعد۔ ایک توجہ سے سنتے ہیں ماشاءاللہ،
حالانکہ بچے تو کھیلتے رہتے ہیں، لیکن میں ان بچوں کو بالکل الگ تھلگ پاتا ہوں دوسرے بچوں سے، بڑے غور سے جمعہ سنتے ہیں، بلکہ میں گھر میں جا کر پوچھتا ہوں تو بتاتے بھی ہیں آج جمعے میں یہ بیان ہو. میں نے کہا ان کو گفٹ دینا چاہیے ہر جمعے کے بعد. تو ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے گفٹ بھی تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہر جمعے کے لیے گفٹ تیار ہیں یہ آپ کے لیے. جمعے کی نماز کے بعد سب ایک ایک کر کے آ جائیں اور سب اپنا اپنا گفٹ انشاءاللہ لے لیں. بچیاں بھی جو چھوٹی بچی ہیں 5-6 سال کی، وہ بھی یہ گفٹ حاصل کر سکتی ہیں. بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح ستہ کی بہت ساری کتابوں میں، آپ نے فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص کو قرضہ لینا پڑ گیا. وہ اپنے بھائی کے پاس گئے اور اس سے قرضہ مانگا. وہ اس کو نہیں جانتا، یہ اس کو نہیں جانتا، یہ سفر میں تھا یا دیار غیر میں تھا. کہا بھائی مجھے 1000 دینار مجھے قرضہ دے دو، صرف 1 مہینے کا ٹائم، 1 مہینے کے، میں تمہیں تمہارا قرضہ واپس لوٹا دوں گا. یہ شخص جو تھا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو قرضہ دے دیتا ہوں، لیکن ائتنی بالشہداء، اس معاملے پر قرض کی لین دین پر کوئی گواہ 1-2 ہو جائیں اگر تو اچھا ہے. اس نے کہا گواہ کہاں سے لاؤں؟ وکفیٰ باللہ شہیدا، ایک ہی گواہ کافی ہے، اللہ. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ آپ کا قرضہ 1 مہینے میں آپ کو واپس لوٹا. اس نے کہا چلیے جی ٹھیک ہے، اللہ کو گواہ مان لیتا ہوں، لیکن ائتنی بالکفیل، ائتنی بالوکیل، کوئی گارنٹی دینے والا، کوئی گارنٹی کوئی ہے آپ کے پاس کہ بھائی یہ نہیں دے گا تو میں دے دوں گا؟ اس نے کہا بھائی کون میری گارنٹی دے گا اس اجنبی جگہ پر، اجنبی ملک کے اندر؟ کفا باللہ وکیلا، ایک ہے جو میری گارنٹی دے دے گا. بھائی وہ کون ہے؟ کہا وہ اللہ ہے، اس کی گارنٹی پر دے دے. یہ بھی اللہ والا آدمی تھا. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ لے لیں قرضہ، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ یہاں اس وقت سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہیں مجھے واپس کر دینا. کہا یہیں پر واپس کر. 1000 دینار لے کر وہ چلا گیا، اور پھر 1 مہینے کے بعد جس نے قرضہ دیا تھا وہ اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا کہ بھی مجھے یہاں پر 1000 دینار واپس مل جائیں. اب یہ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ 1000 دینار جس نے لیے تھے وہ آ ہی نہیں رہا. یہ انتظار میں بڑا وقت گزر گیا. جس نے 1000 دینار دینے تھے وہ 1000 دینار لے کر وہ اس کو دینا چاہتا تھا، لیکن اتفاق کی بات کہ وہ ساحل سمندر کے دوسرے ساحل سمندر پر، دوسرے کنارے پر کھڑا ہوا، اور یہ انتظار میں تھا کسی کشتی میں، کسی جہاز میں، کوئی بوٹ کر کے میں کسی بھی طریقے سے میں یہ 1000 دینار فلانے ساحل پر پہنچ کر اس کو دے دوں گا. یہ انتظار کر رہا ہے، یہ لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے ایک ساحل سمندر پر، اور دوسرے ساحل سمندر پر یہ 1000 دینار دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اور اللہ ان دونوں کو دیکھ، یہ بھی انتظار میں وہ بھی انتظار میں. بلا آخر جب دینے والے نے دیکھا کوئی سواری نہیں مل رہی، کوئی کشتی نہیں مل رہی، کوئی جہاز نہیں مل رہا، تو پھر اس نے ایک ایسا کام کیا کہ اللہ اکبر، اس نے اللہ سے باتیں کی، اللہ سے باتیں. اور میں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کیا کریں، دعاؤں میں اللہ سے باتیں کیا کریں. اللہ سے باتیں نہیں کرتے،
آج ہم دعاؤں میں بھی اللہ معاف فرماتے، ہم پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے اور بس ہم نے چند رٹی ہوئی دعائیں تھیں وہ دعائیں پڑھی اور بس مانگ لیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. مانگا کریں اللہ سے، اللہ سے باتیں کیا کریں، اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کیا، اپنی زبان. ہم اللہ سے باتیں نہیں کرتے. دیکھیے اس شخص نے اللہ سے باتیں کری، اس حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث. ثم التمس مرکبا یرکبها فلم یجد مرکبا فاخذ خشبة، اس نے ایک لکڑی لی بڑی سی، فنقرها، اس لکڑی کو بیچ میں سے کھودا، اس میں کھانچا بنایا، فادخل فيها 1000 دینار، اور 1000 دینار اس کھانچے میں لکڑی کو کھود کر کریت کر جو جگہ بنائی تھی اس میں رکھ دی. پھر اس کی بینڈش کری، اور بینڈش کرنے کے بعد اسے پیک کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا ایک خط بھی لکھ دیا، چند جملے لکھ کر کے کہ میں یہ دینا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی جہاز نہیں ملا، کشتی نہیں ملی، سواری نہیں ملی، میں آپ تک نہیں پہنچ سکا، لیکن میں آج کے دن کا وعدہ تھا تو آج کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوں. یہ کام کرنے کے بعد وہ لکڑی اٹھائی، وہ تنا اٹھایا، اور وہ بڑی سی لکڑی اٹھا کر سمندر کی موجوں کے حوالے کر دی، اور پھر سمندر کی موجوں کے حوالے کر کے اللہ سے باتیں کی. اللہم، اے اللہ، اللہ. یہ ہوتی ہے دعا، یہ ہوتا ہے مانگنا. اللہم، اے اللہ، انک تعلم، بے شک آپ کو پتا ہے، انی تسلفت فلانا 1000 دینار، میں نے فلانے آدمی سے 1000 دینار دیے تھے. فسألنی کفیلا، اس نے مجھ سے کفیل مانگا تھا، کوئی گارنٹیئر مانگا تھا. فقلت، اور میں نے اس کو جواب میں کہا تھا، کفا باللہ وکیلا، وہ کافی ہے، وہ کافی ہے، بس وہ کافی ہے، وہ اگر گارنٹی دے رہے ہیں نا وہ کافی. فرضی بک، وہ راضی ہو گیا تھا تیرا نام سن کر. وسألنی شہیدا، اس نے پھر ایک گواہ بھی مانگا تھا. فقلت له، میں نے اس کو کہا تھا، وکفا باللہ شہیدا، اللہ گواہ ہے. فقلت، جب میں نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کے طور پر کافی ہے، فرضی بک، تیرا نام سن کے وہ راضی ہو گیا. اللہ اس نے تیرا نام سن کر مجھ پر بھروسہ کیا تھا. تھوڑی توجہ فرمائیے گا، میں آپ کے سامنے ایک پوائنٹ بیان کر رہا ہوں. اللہ کارنامہ اس کا تھا 1 مہینے پہلے، میرا کارنامہ کوئی نہیں تھا، میرا کارنامہ کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ میں لینے والا تھا، وہ دینے والا تھا. اس بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے اس حدیث کے اندر، اس کو سمجھیے گا. وہ اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ 1 مہینے پہلے تو میرا فائدہ تھا، میں لینے والا تھا، خطرے میں تو وہ تھا، رسک تو اس نے لیا تھا، لیکن یہ رسک، یہ خطرہ اس نے تیرے نام پر لے لیا تھا، میں نے کوئی رسک نہیں لیا تھا. لیکن آج 1 مہینے کے بعد اب باری میری ہے، ایک رسک میں بھی لینا چاہتا ہوں، ایک خطرہ میں بھی مول لینا چاہتا ہوں. اور اللہ 1 مہینے پہلے اس نے توکل کیا تھا تیرا نام سن کر، اور اللہ آج 1 مہینے کے بعد میں توکل کر رہا ہوں اور بھروسہ کر رہا ہوں تیرے نام پر. آج رزق میرا، آج میں نے لینا ہے رزق. اور پھر اللہ سے دعا کی، اور اللہ سے جب دعا کی تو حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کی موجوں کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ اس طرف، او فلانا ساحل. اب آپ بتائیے، ساحل تو وہ میلوں کے اوپر، 1000 میل لمبا ساحل ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں کون سے ساحل کے کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے. اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اس ٹہنی کو، اس درخت کے تنے کو، اس لکڑی کو اس طرف لے کر چل جہاں وہ لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہیں سے سعودی عرب کے بہت بڑے جو کبار علماء ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ حل کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں، بہت کام کی بات ہے، توجہ فرمائیے گا.
دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر من یموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدرہ العین. یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اکثر لوگوں پر جو موت آئے گی، جو وہ مریں گے، وہ کس وجہ سے مریں گے؟ وہ نظر بد کی وجہ سے مریں گے. آج ہم سمجھتے ہیں مجھے اس بیماری نے مار دیا، ابا جی کو اس بیماری نے مار دیا، اماں جی اس بیماری میں چلی گئیں، بہن جی کو وہ بیماری لگ گئی. ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی بیماری لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اکثر. اکثر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ آدھے امتی، آدھے نہیں، آدھے میں تو پھر باقی آدھے بچے نا جو نظر بد کی وجہ سے نہیں مریں گے. آدھے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا اکثر میری امت کے اندر اکثر امتی وہ نظر بد کی وجہ سے مریں گے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا العین حق. یہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، سچ ہے، کنفرم ہے، یقینی چیز ہے. وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ. کیا الفاظ ہیں اللہ کے پیغمبر کے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے نہیں، اگر کوئی ایک چیز ایسی ہوتی جو اللہ کی بنائی ہوئی، لکھی ہوئی تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتی. تقدیر کہتے ہیں اللہ نے جو لکھ دیا ویسے ہی ہوگا، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا لکھا ہوا، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر، اس سے کوئی معاملہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کے پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ اگر کوئی چیز ہوتی جو اللہ کی تقدیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی، اللہ نے کچھ لکھا ہے لیکن ہو کچھ گیا، ہو نہیں سکتا ایسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے لو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو اللہ کی تقدیر کی مخالفت کرتی، جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر سے لڑ جاتی، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو اللہ کی تقدیر سے آگے بڑھ جاتی تو لسبقتہ العین، تو نظر بد سبقت لے جاتی، آگے بڑھ جاتی اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے. یہ ایسی چیز ہے نظر بد. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جادو سے بڑھ کر ہے، یہ حسد سے بڑھ کر ہے. اس لیے کہ جادو دشمن کرتا ہے، حسد دشمن بھی کرتے ہیں، اپنے بھی کرتے ہیں، خاندان میں ہو جاتا ہے، بہت زیادہ عام ہو رہا ہے. لیکن نظر بد کا معاملہ یہ ہے کہ غیروں کی بھی ہوتی ہے، دشمنوں کی بھی ہوتی ہے، دوستوں کی بھی لگتی ہے، اپنوں کی بھی لگتی ہے، اپنی بھی لگتی ہے. اپنی نظر اپنے آپ کو لگ جائے گی. آپ خود نوٹ کر رہے ہیں، بڑا کرنٹ ہے آپ کے اندر، بھائی بڑی ہمت ہے یار، تھک ہی نہیں رہے، ہی چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں، ہمت سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، اپنی بھی لگ جاتی. اتنی خطرناک چیز ہے یہ. اور پھر ہر چیز کو لگتی ہے، علم کو لگتی ہے، عمل کو لگتی ہے، تقریر کو لگتی ہے، جسم کو لگتی ہے، صلاحیتوں کو لگتی ہے، برتنوں کو لگتی ہے، گاڑی کو لگتی ہے، گھروں کو لگتی ہے، چیزوں کو لگتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، خوبصورتی کو لگتی ہے. اب نظر اگر لگ جائے تو کیا کریں؟ مسئلہ یہ ہے. فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. اور نظر کے اتارنے کا طریقہ بھی اللہ کے پیغمبر نے ایسا بتایا. فرمایا جب تم سے غسل کروایا جائے تو غسل کر لیا کرو. یعنی اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی نے نظر لگائی ہے تو اس کے پاس جائیے اور اس سے جا کر کہیے یار برا نہیں مانیے گا، آپ نے مجھے نظر لگائی ہے،
آپ ایک کام کریں، غسل کریں، اور غسل کا پانی ٹب کے اندر رہے، بہے نہیں، نالی میں نہ جائے۔ اور پھر وہ ٹب جو ہے پانی کا، جس میں سامنے والے نے غسل کیا ہے، جس نے نظر لگائی تھی اس نے غسل کیا ہے، مریض کو بٹھا دیں اور وہ پورا پانی یکدم یک بارگی ایک ہی ٹائم کے اندر وہ پورا پانی اس کے پیچھے سے اس کے اوپر ڈال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے نظر اتر جاتی ہے۔ اب ہم عقل کو تھوڑا ایک طرف رکھیں، سمجھ کو کس طرح اترتی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے طریقہ بتایا اور فرمایا وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ، اگر تم سے غسل کا پانی مانگا جائے تو تم غسل کر کے پانی دے دیا کرو، اس کو برا نہیں مانا کرو، یار ہم کوئی تمہیں نظر لگائیں گے یار، اور تمہاری تعریف کر دی تو ہم نے غلط کام کر دیا، ایسا نہیں کریں بھائی۔ لگتی ہے، اپنوں کی بھی لگتی ہے، آپ نے کوئی اس میں لیکن لگ جاتی ہے، ایسا پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس نے ٹوکا تھا اور جس دن سے ٹوکا نا اس دن سے حالت بگڑی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ غسل کر لیا کرو، دے دو غسل کا پانی، کیا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا، موطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت قمامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ میرے والد سہل بن حنیف وہ غسل کر رہے تھے کہیں نہر وغیرہ میں، کہیں تالاب وغیرہ میں، فنزع جبۃ، تو اپنا انہوں نے قمیض اوپر سے اتار کر وہ غسل کر رہے تھے، جو ان کے اوپر کپڑے وپڑے تھے وہ اتار کر غسل کر رہے تھے، کوئی لنگوٹا کسا ہوا تھا، شارٹس پہن کر غسل کر رہے تھے۔ عامر بن نبیعہ ینظر الیہ، ان کے ایک دوست تھے، ینظر الیہ، وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لوگ ہوتے ہیں نا چلے گئے سوئمنگ کرنے کے لیے یا سی ویو چلے گئے، نہا رہے ہیں، دوست ایک ساتھ نہا رہے ہیں، اب جو انہوں نے اپنے کپڑے اتارے نہانے کے لیے تو عامر بن ربیعہ جو تھے ان کے دوست ان کے جسم کو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں میرے والد جو تھے وکانا سہل شدید البیاض حسن الوجہ، میرے جو والد تھے ان کی بڑی خوبصورت باڈی تھی اور بڑے وائٹ گورے چٹے انگریز تھے، تو ان کے دوست نے ان کو دیکھ کر کہا ما رأیتک اليوم جلد مخبأۃ عذراء، او بھائی تمہاری اتنی چکنی جلد، بڑے چکنے ہو یار تم، اور کہنے لگے جلد مخبأۃ، ارے کسی کنواری خوبصورت لڑکی کا بھی کیا جسم ہوگا جو تمہارا جسم ہے، اتنا چکنا جسم۔ ابھی حدیث کے الفاظ یہ بس کہہ دیا، کہتے ہیں میرے والد جو تھے وہ گر پڑے، فوقع سہل مکانہ، اور بخار چڑھ گیا، واشتد وعکہ، اور شدید بخار چڑھ گیا۔ اب جو دن گزرے، ہفتوں میں پھر مہینوں میں گزرے، فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوعکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اس طرح آپ کے ایک صحابی کا یہ حال ہو گیا۔ فقیل لہ، کہا گیا اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے پیغمبر وہ تو ایک مہینے میں ایسے ہو گئے ہیں جیسے کوئی چوزا نہیں ہوتا چھوٹا سا، بلکہ کہنے لگے ما یرفع رأسہ، اللہ کے رسول وہ بیمار اتنے ہیں کہ اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور آپ گھر پہنچے، آپ نے فرمایا ان کی شکل دیکھ کر هل تتہمونہ احد، یہ بتاؤ کوئی جب یہ بیمار ہوئے تھے کوئی واقعہ ہوا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا جی وہ عامر بن ربیعہ ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کو نظر لگائی۔ آپ نے فرمایا اچھا بلاؤ، فدعاہ، ان کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلانے کے بعد فتغیظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اوپر غصے ہو گئے، اور غصے ہونے کے بعد آپ نے فرمایا علامہ یقتل احدکم اخاہ، اور تم میں سے کیوں کوئی کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ سنیے گا الفاظ، علامہ یقتل احدکم، کیوں آخر تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو قتل کرنے لگتا ہے، تم اپنے بھائی کو تم قتل کر رہے تھے، اللہ بر رکھتا، تم نے اگر خوبصورت جسم دیکھا تو یوں کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ بارک اللہ اللہم بارک، یہ کیوں نہیں کہا؟ اغتسل لہ، جلدی سے غسل کر۔ انہوں نے غسل کیا، فغسل عامر وجہہ ویدیہ ومرفقیہ ورکبتیہ واطراف رجلیہ، انہوں نے، اب الفاظ سنیے گا، چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ دھوئے،
کوہنیوں تک، ورکبتیہ دونوں گھٹنے دھوئے، واطراف رجلہ اپنے پاؤں دھوئے، وداخل ازارہ اپنے تہبند کے اندر بھی پانی ڈالا، فی قدح ایک بڑے سے ٹب کے اندر، ثم صب علیہ من ورائہ اور وہ ٹب کا پانی ان کے پیچھے سے ان کے اوپر ڈال دیا گیا، ڈالنے کی دیر تھی، فبرئ سہل من ساعتہ یہ اسی وقت صحیح ہو گیا۔ اب یہ نظر اتارنے کا طریقہ تو پتہ چل گیا کہ جس نے نظر لگائی اس کا پانی لے، لیکن سوال یہ کہ پتہ کیسے چلے کس نے نظر لگائی؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی پچھلے جمعے اور اس جمعے، پچھلے جمعے حدیث کیا رکھی تھی کہ اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کی خاک کے ذرات جہاں جہاں ہیں وہ سب مجتمع ہو جائیں، ہوا میں جہاں جہاں اڑ رہے ہیں وہ سب مجتمع ہو جائیں، اور اللہ نے سارے ذرات خاک کے جمع کر دیے، اور اللہ نے اس کو وجود دے کر اس سے سوال کیا کیوں کیا ایسا تو نے؟ اور آج کی حدیث، جس حدیث میں میں نے آپ کو یہ سنایا کہ 1000 دینار اللہ نے وہاں پہنچا دیے، پتہ چلا سمندر کا ایک ایک قطرہ اللہ کے حکم کا پابند ہے، ایک ایک لہر اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ آپ کیا کریں؟ اب میں کہتا ہوں کہ سمندر کے پاس جائیں، اور یہ میں نہیں کہتا، سعودی عرب کے ایک بڑے علماء ہیں، انہوں نے کہا ہے، اجتہاد کیا ہے کہ آپ کو نظر کس نے لگائی ہے پتہ نہیں چل رہا، جائیے سمندر کے پاس، اور سمندر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کریں۔ میں باتوں کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں، دعائیں نہیں مانگنی، باتیں کریں اللہ سے۔ اے اللہ، اپنی زبان میں کریں اللہ سے، اللہ مجھے کسی نے نظر لگائی ہے، بیماری جا نہیں رہی، تکلیف جا نہیں رہی، کاروبار کا خسارہ جا نہیں رہا، صرف جسم کو نہیں لگتی نظر، کاروبار کو لگتی ہے، بزنس کو لگتی ہے، دکان کو لگتی ہے، فیکٹری کو لگتی ہے۔ اللہ مجھے نہیں پتا، پھنسا ہوا ہوں بری طرح، لگتا ہے کسی کی نظر، پہلے تو بڑا عروج تھا، بڑی ترقی تھی، بڑی عزت تھی، لیکن اب مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے نہیں پتا کس نے نظر لگائی ہے، لیکن تجھے تو پتا ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ آپ کو تو پتا ہے کس نے نظر لگائی، اپنوں نے لگائی، غیروں نے لگائی، کس نے لگائی آپ کو پتا ہے، اور اللہ یہ پتا ہے مجھے کہ ہر آدمی کے غسل کا پانی واش روم سے نالیوں میں، اور نالیوں سے گٹروں میں، اور گٹروں سے آگے نالوں میں، اور نالوں سے آگے بہتا ہوا جاتا سمندر میں ہی، اللہ اس کا پانی یہاں پہنچا ہوا ہے، میں نہیں لے سکتا اتنا سمندر، کہاں ہے اس کا پانی؟ لیکن اللہ یہ بتائیے کیا آپ بھی وہ پانی دے کر مجھے دے نہیں سکتے؟ یہ باتیں کرنی ہے اللہ سے، میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ اللہ مجھے وہ پانی چاہیے، میں نہیں لے سکتا، تو یہ بتائیے کہ آپ بھی نہیں لے سکتے؟ اللہ مجھے وہ پانی چاہیے، میں آپ کا نام لے کر وہ پانی لینا چاہتا ہوں، اللہ آپ مجھے وہ پانی عطا فرما دیجیے۔ یہ اللہ سے باتیں کر کے بھریے پانی بسم اللہ کر کے اور لے آئیے، اور بیٹھ جائیں، اور اپنے اوپر وہ پیچھے سے پانی سارا ڈلوائیں سر کے اوپر سے، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر اترے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگے بڑھی، وہ لکڑی جو 1000 دینار کو لے کے جا رہی تھی، اور لے جانے کے بعد وہ اس کے پاس جو کھڑا ہوا تھا انتظار میں وہاں پہنچی، اور وہ سمجھا کہ شاید وہ آج آئے گا نہیں، اس نے کہا چلو لکڑی اٹھاؤ، جلاؤں گا، سکھا کر کھانا پکے گا اس کے اوپر، اور لکڑی تو اٹھائی تو عجیب و غریب بندی ہوئی، گھر لے کے گیا، کھولا تو 1000 دینار، قصہ مختصر 1000 دینار تو مل گئے، چٹھی بھی مل گئی، سمجھ گیا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے ضرور۔ وہ شخص جس نے یہ روانہ کیا تھا، جب اسے کشتی ملی، جہاز ملا، دوسرے دن تیسرے دن وہ بھی پہنچ گیا اپنے بھائی کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی 1000 دینار لے لیجئے، بھائی خیریت تو ہے، آپ کو دینا چاہتا تھا اسی دن، لیکن نہیں دے سکا، اللہ اکبر، لیکن ہاں میں نے ایک کارنامہ انجام دیا۔ اچھا یہ نہیں بتایا اس نے کارنامہ انجام، اس نے کہا یہ بتاؤ کچھ کیا تھا؟ جی ہاں کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ آپ کو چھوڑے 1000 دینار دینے۔ اس نے کہا مجھے لکڑی ملی تھی، لکڑی میں 1000 دینار ملے تھے، کیا تم نے ڈالے تھے؟ ہاں میں نے ڈالے۔ جس مانتا 1000 دینار اس کو دوبارہ دے چکا تھا، اس نے 1000 دینار اس کو واپس کی۔ اللہ مجھے بتائیے تو صحیح،
آج کے دور کا اگر واقعہ ہوتا ہی ہے چلو جی اللہ ہی دینے والا ہے پروفٹ، اللہ ہی نیکی کا اجر دے رہا ہے، دنیا میں 1000 کے 2000 دینار مل گئے، چپ رہو گے، چپ رہنے میں کیا مسئلہ ہے؟ زبان کی سچائی تھی، دل کے بھی سچے تھے، عمل کے بھی سچے تھے، عمل کیا نا، کوشش کی نا، سارا دن وہ کھڑا رہا دینے کے لیے، سارا دن اللہ اس کی زبان کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے دل کو بھی دیکھ رہا ہے کہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ اس کے عملی رویے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، کشتی کا، جہاز کا، سواری کا نہیں مل رہی، تو اپنے عمل سے بڑھ کر، عقل سے بڑھ کر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ایک وہ کام کیا جو عقل کے خلاف تھا، جو بے وقوفی تھی، جو حماقت تھی، پاگل پن تھا، 1000 دینار کو دریا میں اور سمندر میں پھینک رہا، اللہ اس کے عملی رویے کی سچائی بھی دیکھ رہا تھا۔ ایسا اگر بندہ ہو جو زبان کا بھی سچا ہو، دل کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو، اللہ کی قسم اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ آج ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں قسمیں کھا کر دیں گے، وہ قرض واپس نہیں دیتے، اس لیے کہ دل میں ہوتا ہے اس کو تو ٹائم کل کی پالیسی سے ماریں گے، 1 مہینے کے لیے تو جان چھٹ گئی۔ اب وہ آیا بیچارہ امید سے لے کر وہ دے دیجیے آپ نے قرضہ دیا، اب کیا بس اگلے مہینے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جھوٹ پہ جھوٹ، یقین دلانے کی کوشش زبان سے، دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی زبان، انسان کا دل، انسان کا عمل آپس میں مل جائیں اور یہ تینوں سچائیاں مل جائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔